بھی ایک درجے میں نہیں کھولا جائے گا. اللہ اکبر. بزم محشر سے فارغ ہو کر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے دروازے پر آئیں گے. آ کر دستک دیں گے. اندر سے دربان جنت پوچھے گا کون؟ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. جنت کا دربان پوچھے گا کون؟ حضرت آدم کہیں گے میں اللہ کا پیغمبر ابو البشر تمام انسانوں کا باپ آدم علیہ السلام ہوں. تو دربان جنت ہاتھ جوڑ کر گزارش کرے گا حضور کچھ دیر ٹھہرے رہیے، کچھ دیر ٹھہرے رہیے، کچھ دیر ٹھہرے رہیے. اللہ اللہ. آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام آئیں گے. سب پیغمبر کہیں گے آپ دستک دیجئے، آپ 70,000 پیغمبروں کے باپ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے اپنی محبت خاص سے آپ کو نوازا ہے. ہو سکتا ہے آپ دستک دیں گے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. حضرت ابراہیم آئے، دستک دیے. اندر سے دربان جنت نے پوچھا کون؟ آپ آواز دیے، بولے میں اللہ کا خلیل ابراہیم ہوں، اسماعیل اور اسحاق کا باپ، جن کی اولاد میں 70,000 پیغمبر پیدا ہوئے، سارے پیغمبروں کا باپ ہوں. کہا حضور کچھ دیر ٹھہر جائیے، کچھ دیر ٹھہر جائیے، جنت کا دروازہ کچھ دیر بعد کھولا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام بھی ٹھہر جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ دستک دیں گے، حکم ہوگا کچھ دیر ٹھہر جائیے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ دستک دیں گے، گزارش ہوگی کچھ دیر ٹھہر جائیں گے. سب ٹھہر گئے. میرا اور آپ کا آقا ارشاد فرماتا ہے سارے نبی جائیں گے مگر دروازہ جنت کسی اور کے لیے نہیں کھولا جائے گا. جب میں جاؤں گا اور میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے دربان جنت پوچھے گا کون ہے؟ میں آواز دوں گا میں اللہ کا حبیب ہوں، میرا نام محمد ہے. جیسے ہی میرا نام سنے گا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا. اور وہ فرشتہ کہے گا مجھے رب نے حکم دیا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے جنت کا دروازہ نہ کھولنا. میں نے تو جنت اپنے پیارے کے لیے بنائی ہے. اللہ اللہ. جب وہ آئے تو دروازہ کھولنا. نبی کو چھوڑ کے خدا کی قسم کوئی جنت میں نماز پڑھ کے اگر جنت میں جاتے تو پورے قادیانی، پورے شیوا، پورے شیعہ، پورے مہدوی، پورے داؤدی، پورے سلیمانی، پورے بھورے، پورے کھجے، پورے اہل حدیث، پورے تبلیغ. ارے ادھر آ گیا میں، سوری. سب کو جنت دینا پڑتا. رب فرما رہا ہے نہیں، جنت تو مصطفیٰ کے ماننے والوں کو دی جائے گی، مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں کو دی جائے گی، مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت کرنے والوں کو دی جائے گی. پیارے دوستو دیکھو، آپ بول رہے ہوں گے مولانا پھر نماز نہیں پڑھنا کیا؟ سنو، مسئلہ اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو حل کر دیتا ہوں. جنت کا دروازہ ایمان کے بلبوتے پہ کھولا جائے گا. کس کے بلبوتے پہ؟ ایمان کے بلبوتے پر جنت میں انٹری ملے گی. پھر بولے مولانا نماز پڑھے تو کیا ہوا؟ سنیے گا، جنت میں جانے کے بعد اللہ کہے گا دیکھ بندے تیری نماز اتنی تھی، وہ تیرا درجہ ہے. نماز کے بدلے درجے دیے جائیں گے، ایمان کے بدلے جنت دی جائے گی، روزے کے بدلے درجے دیے جائیں گے اور ایمان کے بدلے جنت دی جائے گی. حج اور عمرہ کے بدلے درجے دیے جائیں گے. جنت میں تمہارا حاجی تھے، یہ مقام ہے، نمازی تھے، یہ مقام ہے، روزے دار تھے، یہ مقام ہے، عابد تھے، یہ مقام ہے، شہید تھے، یہ مقام ہے، صدیق تھے، یہ مقام ہے، ولی تھے، یہ مقام ہے. لیکن جنت کا دروازہ، انٹری جنت میں صرف ایمان واقعی وجہ سے دی جائے گی، صرف ایمان کی وجہ سے دی جائے گی، اور یہ درجات عمل کی وجہ سے دیے جائیں گے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ہاں اب مجھے کہنے دیجئے، خدا کی قسم ایک ایسا بھی ہوگا، ایک ایسا بھی ہوگا بڑا گنہگار ہوگا، خطرناک ہوگا، بہت ہی بہت ڈینجر ہوگا، کبھی نماز نہیں پڑھا ہوگا، کبھی روزہ نہیں رکھا ہوگا، کبھی بیچارہ قرآن کی تلاوت نہیں کرا ہوگا، مرنے کے بعد عذاب ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ لیے تو جماعت میں نہیں جاتے آپ لوگ.
بڑا گنہگار ہوگا، خطاکار و سیاہکار ہوگا، مرنے کے بعد دوزخ میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا. ذرا زور سے بولے. دوزخ میں جائے گا. دوزخ میں جائے گا. کیا ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں. دوزخ میں اس لیے ڈالا گیا، گناہوں کی کالک لگ گئی تھی، ڈال کے وہ آگ میں اس کو دھو دیے، پاک ہو گیا. بولے آ جاؤ واپس، ریٹرن واپس نکال لیا جائے گا. اب مولا کہے گا اس کے پورے گناہ معاف ہو چکے ہیں، یہ عذاب بھگت کے اپنے پورے گناہ معاف کر چکا ہے، اب اس کو باہر نکالے. فرشتے دوزخ کے باہر لائے، ایک دم فریش ہو کے ٹھہرے ہوا ہے، کیونکہ پورے گندے کاموں کا گناہ کفارہ چلے گیا، ایک دم ریلیکس سا باہر نکلا. بولے مولا، فرشتے پوچھے اے اللہ اب اس کو کیا کرنا؟ بولے مولا فرماتا ہے فرشتوں اب اس کو جنت میں لے جانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرشتے بولیں گے مولا نماز نہیں پڑھا تھا، روزے بھی نہیں رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا تھا. بولے اتنے سال سے دوزخ میں تھا نا؟ جی ہاں مولا دوزخ میں تو تھا، وہ نماز نہیں پڑھا سو گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، روزوں کے لیے چھوڑنے کا کفارہ دے دیا گیا ہے، وہ عذاب بھگت چکا ہے. بولے مولا پھر اب اس بے نمازی کو جنت میں کیسے ڈالیں؟ رب فرماتا ہے بے نمازی تو تھا، دوزخ میں عذاب بھگت چکا، لیکن اب پاک ہو گیا، ایمان کی وجہ سے جنت میں بھیجا جائے گا. ایمان کی وجہ سے جنت میں بھیجا جائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اب میں دیوبند کے علماء سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں پلیز. کس سے؟ ذرا زور سے بولو. دیوبند کے علماء سے پلیز ایک مسئلے کا جواب دیں. قادیانی نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، زکات دے رہا، حج کر رہا، مرنے کے بعد کہاں جائیں گا؟ پورے دیوبند کے علماء بولیں گے دوزخ میں جائیں گا. میں بولا گنہگار گیا تھا، تھوڑے دن سزا بھگت کے آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مگر انہیں گیا، انہیں کب آئیں گا؟ دیوبند کے علماء جواب دیں نہیں 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 کبھی نہیں آئیں گا، کبھی نہیں آئیں گا. ارے نماز پڑھا جی، ارے نے روزے رکھا بھائی، غریب بچوں کی شادی کرایا تم لوگ کرائے جیسا، انہیں بھی بہت محنت کرا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے قادیانی بنایا، پھر قرآن بھی پڑھا. کبھی نہیں آئیں گا دوزخ کے باہر؟ بولے نہیں کبھی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ نماز کا ثواب، چلو قادیانی تھا اس کی وجہ سے دوزخ میں گیا، لیکن نماز کا ثواب، روزے کا ثواب، جو زکات دیا اس کا ثواب، جو قرآن پڑھا اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا؟ جواب ملے گا نہیں دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اس لیے نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ ایمان والا پتا کیا چلا؟ نمازی ہونا الگ ہے، ایمان والا ہونا الگ ہے. نمازی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ والا ہوتا ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو علم غیب کو ماننے والا ہوتا ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو عالم غیب نبی کو مانتا ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو نبی کو شافع محشر مانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو نبی کو شافع محشر مانتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میں اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں کیونکہ اپن نبی کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہیں نہیں مان کے اتنا چیخا تو اپن مان کے چیخنے میں کیا ٹینشن ہے بھائی؟ بے شک. نہیں یہ مائک رکھ دو، بولو نا پلیز، دینا بھائی دم کر رہا ہے، مائک رکھ دے پلیز. تو پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائے اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل کو الگ بنایا. ایمان اور عمل ایک، ایمان نام ہے نبی کو ماننے کا، اور عمل نام ہے نماز کے پڑھنے کا. اور عمل کوئی بھی کر سکتا، ایمان اسی کا ہوتا ہے جو آمنہ کے لال کو مانتا ہے، اور جنت اسی کو دی جاتی ہے جو نبی کا ماننے والا ہوتا ہے.
جو ایمان والا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب آئیے ذرا پھر میں آپ کو اب لے چلتا ہوں، آپ کی طبیعت کو میں سمجھتا ہوں۔ میں ایک نئی بحث چھڑ کے بیٹھا، آپ لوگ سوچ رہے ہیں مولانا کو ہم لوگ ذرا الگ سننے کو آئے تھے، ذرا الگ سنا رہے ہیں، لیکن آج کل یہ لوگوں کو مسائل نہیں معلوم ہے، ایمان کیا چیز ہے، عمل کیا چیز ہے۔ نبی کہتے کس کو ہے؟ ارے اللہ اللہ قربان جائیں، نبی نے تو اپنی چاہت کے لیے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا؟ پیارے نبی کو بنایا ہے۔ اللہ نے اپنی چاہت کے لیے نبی کو بنایا ہے، اللہ نے اپنی چاہت کے لیے نبی کو بنایا ہے، پیارے مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور پیارے مصطفیٰ کے لیے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اللہ نے دوزخ اور جنت بھی اسی لیے بنائی، کہا حبیب جو تیری تعریف کرے گا، جو تجھ پر ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو تیری تعریف نہیں کرے گا، جو تجھ پہ ایمان نہیں لائے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ جو تیری تعریف کر لے وہ جنت میں جائے گا، جو تیری تعریف نہ کرے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے سارے پیغمبر آئے نبی کی تعریف کرتے رہے، سارے اولیاء آئے نبی کی تعریف کرتے رہے، سارے علماء آئے نبی کی تعریف کرتے رہے، اور ہر ایمان والے آئے نبی کی تعریف کرتے رہے۔ وہ بدبخت قوم ہے جو کلمہ تو نبی کا پڑھتی ہے مگر نبی کی تعریف نہیں کرتی ہے، نبی کو اپنے جیسا سمجھتی ہے۔ اور نبی ہمارے جیسے تھے، نبی ہمارے جیسے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک نے کہا نبی ان پڑھ تھے، اماں میں بولا بہت ڈینجر ہے تو، نبی ان پڑھ ہے؟ بازو والے مولانا جمعہ میں بیان کر کے بولے نبی ان پڑھ ہے۔ مولا واہ کیا ٹیکنیک ہے پٹھے تمہارے پاس۔ نبی اگر ان پڑھ ہے تو کیا ہے؟ آپ بھی کل پوچھو کس کو بھی پکڑ کے گلی گلی میں پھر رہے ہیں پٹھے، بیانہ کر کے بول رہے ہیں بھائی، فیس بکوں پہ ڈال رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں نبی ان پڑھ ہے، نبی ان پڑھ ہے، نبی ان پڑھ ہے۔ پکڑ کے پوچھو بھائی نبی اگر ان پڑھ ہے تو کیا ہے؟ بولے میں مولانا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، مولانا کس کو بولتے؟ بولے عالم دین کو مولانا بولتے۔ او ہو ماشاءاللہ، آپ عالم ہیں اور آپ کے نبی ان پڑھ ہے، واہ کیا بہترین پٹھے تم لوگ۔ عقل کے مردہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے دوستو؟ نبی کو ان پڑھ بول رہا، خود کو عالم بول رہا، کتنا دیڑھ شانہ ہے دیکھو۔ اب دیکھو پیارے بزرگ اور نبی ان پڑھ ہے، بولے آپ کیا ہے؟ عالم ہوں۔ تو پوچھو بھائی عالم کس کو بولتے؟ زیالوجی آپ پڑھے جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا، بایولوجی آپ پڑھے جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا، آپ میتھمیٹیشین ہے جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا، کیا آپ سائنس جانتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا، کیا آپ ہسٹری اور سیوکس پڑھے جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا؟ نہیں 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 نہیں، یہ کون معلوم ہے؟ انگلش پڑھتے چھی چھی، یہ نہیں پڑھا بھائی۔ کیا پڑھے بھائی آپ بابو، کیا پڑھے آپ؟ بولے میں تفسیر پڑھا۔ کیا پڑھا؟ حدیث پڑھا، فقہ پڑھا، عربی ادب پڑھا، فلسفہ پڑھا، منطق پڑھا، جس کی وجہ سے مجھے عالم بولا جاتا ہے۔ ہو ماشاءاللہ، حدیث میں کیا کیا پڑھے آپ؟ میرے سے پوچھو حدیث میں کیا کیا پڑھے؟ میں تو اہل حدیث ہوں، میں بخاری پڑھا، ترمذی پڑھا، مسلم پڑھا، ابن ماجہ پڑھا، ابو داؤد پڑھا، یہ پڑھا، پورے کتابوں کے نام بولا۔ اوہ ماشاءاللہ، حدیث پڑھنے کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا؟ جی ہاں۔ تفسیر پڑھنے کی وجہ سے، منطق پڑھنے کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا؟ جی ہاں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک کام کریں گے، یہ تفسیر منطق فقہ بازو رکھ دیں گے، خالی بات حدیث پہ کریں گے۔ کس پہ؟ کل بولو پٹھے کو، بات حدیث پہ کریں گے۔ آپ حدیث پڑھے؟ بے شک پڑھا۔ جس کی وجہ سے آپ کو عالم بولا جا رہا ہے؟ بولے جی ہاں بے شک۔ ذرا پلیز بتائیے نا، حدیث بولتے کس کو؟ کل پوچھیں گے، آپ پوچھیں گے بھائی حدیث پڑھے آپ، حدیث پڑھنے کی وجہ سے آپ کو عالم بولا گیا، حدیث بولتے کس کو؟ انہیں جواب دیں گا
نبی جو کچھ بولتے ہیں اس کو حدیث بولتے ہیں. نبی نے جو کچھ کہا وہ حدیث. آمینہ کا لال زبان ہلا دے تو حدیث, لبہائے مبارکہ سے آواز نکل جائے تو حدیث. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد بھائی اور کچھ بھی قسم ہے کہ حدیث کی؟ بولے جی ہاں ہے نا, ہے, اور ایک ہے. کیا ہے؟ میرا نبی جو کچھ کرے, نبی کا ہر عمل حدیث. حضور کا اٹھنا حدیث, حضور کا بیٹھنا حدیث, حضور کا چلنا حدیث, حضور کا کھانا حدیث, حضور کا سونا حدیث, حضور کا بولنا حدیث, حضور کا ہر عمل حدیث. اوہو ماشاءاللہ, بہت اچھے, ویری گڈ. اور بھی کچھ قسم ہے کیا؟ بولے جی ہاں, حضور نے جو کہا وہ حدیث, حضور نے جو کیا وہ حدیث. ایک معاملہ ایسا ہے کہ حضور خاموش رہے, صحابی عمل کر رہے ہیں. حضور خاموش ہیں, صحابی عمل کر رہے ہیں. صحابی کا عمل حضور کی خاموشی کی وجہ سے حدیث. کیونکہ حضور کچھ بھی اگر غلط ہوتا تو روک دیتے تھے. حضور نے نہیں روکا. نہیں روکنا دلیل ہے کہ وہ عمل صحیح ہے. حضور کی خاموشی سے صحابی کا عمل حدیث. تو پتہ کیا چلا, حضور کی خاموشی بھی حدیث ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, غور کرنے والی بات ہے, انہیں حدیث پڑھا, عالم ہوا. حدیث پڑھ کے عالم ہوا. تو میں بولا حدیث بولتے کس کو؟ تو جواب ملا نبی جو کہتے وہ حدیث, نبی جو کرے وہ حدیث, نبی جو خاموش ہو جائے تو حدیث. تو میں نے کہا رے نادان, میرا نبی کہہ دے تو پڑھ لے تو تو عالم کہلاتا ہے. نبی کے قول کو پڑھ کے تو عالم کہلاتا ہے, نبی کے عمل کو پڑھ کے تو عالم کہلاتا ہے. تو پھر ذرا سوچ, جس کے قول کو پڑھ لے تو پڑھنے والا عالم ہو جائے تو قول کہنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی حرکات کو پڑھ کے تو عالم ہو جائے تو حرکتیں دینے والے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیارے بزرگوں اور دوستو, اب ذرا اور دیکھیں, میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں, ذرا سن لیں. خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے. عالم کہتے ہیں علم کے سیکھنے والے کو. میرا نبی عالم نہیں ہے. خدا کی قسم میرا نبی تو علم ہے. میرا نبی, ذرا زور سے بولے, میرا نبی علم ہے, عالم نہیں ہے. عالم تو وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کو پڑھتا ہے. عالم تو وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کے قولوں کو پڑھتا ہے. عالم تو وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کی اقوال پڑھتا ہے. عالم تو وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کی افعال پڑھتا ہے. عالم تو وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کے حرکات و سکنات کو پڑھتا ہے. میرا نبی علم بن کر اتارا گیا ہے. اسی لیے تو میرا نبی کہتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے.